بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم جب ان ہستیوں کو مانتے ہیں تو کیا ہم ان ہستیوں کو اتباع بھی کرتے ہیں، ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں یا نہیں یہ صرف ہستیاں مجلس میں ذکر کرنے کے لیے ہیں، ماتم کرنے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے، منقبت پڑھنے کے لیے، اس کے بعد ہم گھر جاتے ہیں، اپنی زندگی میں جاتے ہیں، تو پھر یہ ہستیاں کہاں ہیں؟ گھر میں کہاں ہے؟ خاتون اپنے آپ کو کیا حضرت سیدہ کو فالو کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ ایک ماں، ایک بیٹی ہوتے ہوئے، ایک زوجہ ہوتے ہوئے، یعنی ایک مجسم کردار ہے۔ حدیث ہے کہ اگر ساری خیر اور حسن جمع ہو جائے تو وہ حضرت سیدہ ہیں۔ تو آج اگر ہم دیکھیں کہ آج کل کے دور کے اندر ہم بی بی سے کیسے اپنے لیے درس لیں، کیونکہ درس تو بہت ہیں، ان کی تو پوری زندگی کا ہر زاویہ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ عطا کر رہا ہے۔ تو ہم آج اپنی زندگی میں، بہرحال میں تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہ ہم اپنی زندگیوں میں آج دیکھیں کہ آج ہم بی بی سے کیا درس لے کے جائیں۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں خود بی بی کی زبانی تبرغاً پیش کر رہا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ ہم ان کے کتنے قریب ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ مجھے قرآن کی تلاوت اس دنیا میں بہت اچھی لگتی ہے۔ دوسری چیز، مجھے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ تیسری چیز، خدا کی راہ میں انفاق کرنا، دینا، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کو اچھا لگتا ہے ہم بھی وہی کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم روزے محشر میں بی بی کے سامنے سرخ روح ہوں تو کم از کم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو بھی اچھا سمجھیں جو بی بی اچھا سمجھتی تھی۔ یعنی کیا؟ یعنی قرآن کی تلاوت کریں۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، بہرحال میں بزرگ تو ماشاءاللہ قرآن پڑھتے، میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ ہم قرآن کو تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پہلی تو بات ہے یہ۔ اور اگر کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے تو کیا قرآن کی تلاوت کا دل چاہتا ہے ہمارا یا نہیں چاہتا؟ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہو مگر آپ کر نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر آپ کچھ کھانا پسند کرتے ہیں لیکن آپ شاید کھا نہیں سکتے، مشکل ہے۔ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں مگر جا نہیں سکتے، کوئی مجبوری ہے، لیکن آپ چاہتے ضرور ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے شاید ہمارے پاس ٹائم نہیں ہو، مصروف ہیں، صبح شام انسان کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، زندگی کے سارے کام امپورٹنٹ ہے، لیکن دل چاہتا ہے قرآن پڑھنے کا مگر پڑھ نہیں پاتے۔ تو کیا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، یا دل ہی نہیں چاہتا، یا قرآن کی تلاوت سے ہمیں کوئی لذت محسوس ہی نہیں ہوتی؟ یہ مثلا ٹی وی پہ قرآن آ رہا ہو تو ہم چینل چینج کر دیتے ہیں، بے ادبی ہو جائے گی، قرآن چل رہا ہے تو پھر قرآن نہیں سنیں گے تو اور کیا سنیں گے؟ خوب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نفس گرا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، مشکلات میں ہے۔ جب اللہ کے کلام کو سننا میرا وجود نہیں پسند کر رہا تو پھر اس سے بہتر کلام کیا ہے دنیا کا؟ تو یہ پہلی چیز ہے عزیزان محترم۔ اگر یہی نہیں ڈرائیو ہو رہی زندگی میں تو پھر ہم باقی کام کہاں کریں گے؟ یہ تو آسان سا کام ہے، آج کل تو موبائل ہے سب کے پاس، اس میں بھی قرآن ہے، لیکن ہم واٹس ایپ سے فارغ ہوں تو قرآن دیکھیں گے، فیس بک سے فارغ ہوں تو قرآن دیکھیں، انسٹاگرام سے فارغ ہوں تو قرآن دیکھیں۔